ڈاکٹر ذاکر نائک سے بندہ سوال کرتا ہے کہ دہشت گردی کے بارے میں اسلام میں کوئی ذکر ہے یا نہیں۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا جواب دیا، چلو چلتے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر نائک صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہاد و دہشت گردی کے بارے میں اسی عنوان سے میرا ایک سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ کیا دہشت گردی کا ذکر قرآن حکیم میں کہیں بھی آیا ہے، کسی سورہ کسی آیت نمبر میں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دہشت گردی کا ذکر کہیں قرآن مجید میں آیا ہے، اور میں تقریر میں بھی حوالہ دیا اس آیت کا کہ انگلش میں کہتے ہیں ٹیررسٹ، اردو میں کہتے ہیں دہشت گرد، اور یہ لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں ہے، سورہ انفال میں سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرو۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے، جو معاشرے کے خلاف ہے، جو انسانیت پہ ظلم کر رہے، ان کے دل میں دہشت پیدا کرو، جس طریقے سے پولیس کا کام ہے۔ اور اگر کوئی انسان، وہ انسان جو معاشرے کے خلاف ہے، انسانیت کے خلاف ہے، مثال کے طور پہ کوئی چور ہے یا کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا ہے یا زنا بالجبر کرنے والا ہے، ایسے انسان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے۔ اور یہ لفظ جو لوگ کہتے ہیں یہ کوئی لفظ کا کھلواڑ نہیں ہے۔ ایون انگلش لینگویج میں کچھ چند مہینے پہلے بمبے میں ایک آرٹیکل آیا تھا ٹائمز آف انڈیا میں، جس میں لکھا تھا کہ انسپیکٹر آنگرے ٹیررائزز دی انڈر ورلڈ۔ انسپیکٹر آنگرے از اے ٹیررسٹ فار دی انڈر ورلڈ۔ اس کے معنی انسپیکٹر آنگرے جو گنڈے لوگ ہیں بمبئی میں، ان کے لیے دہشت گرد ہے۔ تو یہ لفظ کا کھلواڑ نہیں، یہ انگلش لینگویج ہے، اسی طریقے سے اردو ہے، عربی زبان ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ حق کے خلاف ہے ان کے دل میں دہشت پیدا کرنا اچھی بات ہے، لیکن عام طور پہ دہشت گرد آج کی تاریخ میں اسے کہتے ہیں جو معصوم انسانوں کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں، اس تعلق سے کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں دہشت کبھی بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ امید ہے کہ سوال کا جواب ہے۔ دوسرے